دل نواز جلائے دعوت استو کہیں جناب سائیں محبت علی طاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اچن ऐं पंहिंजे नूरानी बयान सां असांजे दिलनि खे मुनव्वर फरमाइनि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे गौसिया, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلات خاں بعد میرے بہت ہی نہایت واجب القدر علماء ذی وقار اور سامعین محترم و محتشم، اللہ جل مجدہ کے کروڑ کرم اور احسان جس خلاق عالم نے ہمیں یہ بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا کی۔ عزیزان من، آج کی جو محفل سجائی گئی ہے اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر جب بغض، کینہ، عداوتیں اور دشمنیاں جگہ بنا لیتی ہیں تو پھر وہ شخص بے چین، بے قرار ہوتا ہے، اس کی زندگی تنگ آ جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنے قلبی سکون کے لیے کہیں جاتا ہے تاکہ مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو جائے۔ وہ اس بندے کو تلاش کرتا ہے کہ جہاں اس کو ذہنی بھی سکون حاصل ہو، قلبی بھی سکون حاصل ہو۔ تو ہمارے ہاں بندوں کی پہچان نہیں ہے، جو اللہ کے کامل بندے ہیں ان کی پہچان ہمارے پاس نہیں ہوتی، پھر ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہم جب لوگوں کے پاس جایا کرتے ہیں، جن کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کا دین سے دور تک تعلق نہیں ہوتا، واسطہ نہیں ہوتا، تو ہم انہی سے جب انہی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ہم بھی آہستہ آہستہ دین سے دور نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں پہچان نہیں ہے بندوں کی کہ اللہ کے کامل ولی کی پہچان کون سی ہونی چاہیے، ان کی نشانیاں کون سی ہیں۔ تو خلاق عالم نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، وہ خلاق عالم کے جو بندے ہیں،
جب وہ زمین پر چلتے ہیں، جو اللہ کے کامل ولی ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ عجز اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا کامل ولی ہوگا تو وہ جب زمین پر چلتا ہے تو وہ اکڑ کر نہیں چلتا، تکبر غرور کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ ہونا، وہ نرمی اور آہستہ عجز انکساری کے ساتھ وہ زمین پر چلتا ہے۔ آگے اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اس کامل ولی سے جاہل لوگ الجھتے ہیں، ان کا سامنا ہوتا ہے جاہل کا اس ولی کامل سے، تو پھر کیا وہ ولی اس سے بحث کرتا ہے؟ نہیں، بحث نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے قالوا سلاما، اس کو سلام کہہ کر وہ اپنا راستہ پکڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہوتی ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا کامل ولی جو ہوتا ہے وہ اس جاہل سے نہیں الجھتا، بحث نہیں کرتا، کہ وہ دین سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے کامل ولی کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی جاہل بندہ اس سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتا، کیا کہتا ہے؟ قالوا سلاما، السلام علیکم، وہ یہ کہہ کر اپنا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اسی لیے خلاق عالم نے ان اللہ کے کامل بندوں کی پہچان کرانے کے لیے ہمیں بتایا کہ جب بھی تم اپنے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے لوگوں کو تلاش کرو تو ان بندوں میں یہ نشانیاں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں، تو پھر وہ بحث نہیں کرتا، وہ اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ آگے فرمایا رب خلاق عالم نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہی لوگ جو پوری پوری رات اللہ کے حضور سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں کہ جو پوری پوری رات قیام میں اور سجود میں گزارتے ہیں، اور پھر اتنی عبادتیں کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اتنی عبادتیں کر لی، میں نے اتنی ریاضتیں کر لی، وہ غرور اور متکبر نہیں ہوتا۔ پھر کیا کہتا ہے آگے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے خلاق عالم مجھے جہنم کے عذاب سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ یہ اللہ کے کامل ولی کی نشانی ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں یا بڑے کچھ حج اور نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، لیکن کامل ولی کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ وہ جتنی بھی ریاضتیں، جتنی بھی عبادات کرتا رہتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر عجز اور انکساری آ جاتی ہے۔ پھر وہ یہی کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ مولا اے مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ یہ کامل ولی کی نشانی ہے۔ تو ہم جب بھی آپ اور میں اگر ہمارے دل بغض اور کینوں اور عداوتوں سے بھر جائیں تو ان کو صاف کرنے کے لیے جب آپ بندوں کا ان اللہ کے کامل ولی کا چناؤ کریں، ان کو چنیں، تو سب سے پہلے دیکھیں کیا یہ نشانیاں ان اللہ کے کامل ولی کے ہاں ہیں یا نہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ ایک چرچی کے پاس چلے جائیں جس کے گلے میں کنٹھے کلابے پہنے ہوتے ہیں کہ بھئی بڑا پیر ہے، نہیں، ان سے بچو، ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو دین سے کافی دور ہیں،
ان کو نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، تو ہمیں وہ کیا دین کا راستہ سکھائیں گے؟ تو اس لیے آج جو ہمارے معاشرے میں جعلی اور جاہل پیروں کا گزر رہا ہے کہ ہم ان جاہل پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جو چرسی ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شاہ صاحب یہ جو ہے بڑا پہنچی ہوئی شخصیت ہے. نہیں، ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے دین سے. بھائی جب تک یہ نشانیاں جو خلاق عالم نے ہمیں بتائی ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتا ہو تو نرمی کے ساتھ چلتا ہو، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث نہ کرتا ہو، اور ان کی پوری رات سجدے اور قیوم میں گزارتا ہو، وہی اللہ کا کامل ولی ہے. اور انہی میں سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے، جس کا آج ہم اور آپ یہ دن منا رہے ہیں. یہ عرس کا دن وہی حضور سیدنا غوث اعظم، اتنے بڑے ولی، امام الاولیاء کا لقب ہے، جن کو ان کی خوف، خدا کا خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا. جب بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے تو خلاق عالم سے دعا کرتے تھے، مولا مجھے بروز قیامت نابینا اٹھانا، اندھا اٹھانا، اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں. یہ عالم ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اتنے بڑے ولی ہو کر، اتنے عبادت گزار ہو کر، پھر بھی اللہ سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ مولا مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے میں شرمسار نہ ہو جاؤں. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جو اہل ایمان ہوتا ہے ان کے دوزخ کا عذاب ان کے لیے غم زدہ ہوتا ہے، دکھ والا ہوتا ہے، ان کے جگر کو چھلنی کرنے والا ہوتا ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور ان کی جو سیرت ہے ہم ان سے نا آشنا ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اولیاء کرام، اللہ کے جو کامل ولی ہیں، ان سے دوری اختیار کر لی ہے. اگر آپ لوگ ان ولی کامل کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لیں. وہ ایک فارسی میں شعر بھی ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایسا ہی صد سالہ عبادت بے ریا، کہ جو آپ اگر نفلی عبادتیں پوری سال عبادتیں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اور ایک لمحہ کامل ولی کی صحبت میں گزار دیں تو وہ ایک جو لمحہ آپ نے ولی کامل کے ساتھ آپ بیٹھیں وہ اس سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. ان سالوں کی عبادت سے وہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کے ساتھ جو آپ نے گزارا وہ ان سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس لیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو وہ اللہ کے کامل ولی ہیں جو اپنے نظروں سے بڑے بڑے بدماشوں کو، ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ 8 سال کی عمر میں آپ کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہوا کہ میں علم کے لیے علم حاصل کروں، تو اپنے امی جان کے پاس گئے، عرض کی امی جان میرا شوق اور ذوق ہے کہ میں علم کے لیے کہیں نکل جاؤں. تو اس وقت ان کے والد نے 80 دینار ان کے ترکے میں چھوڑے تھے. امی جان نے 40 دینار حضور سیدنا غوث اعظم کو دے دیے. اس کا جو جیکٹ تھا، جو گودڑی تھی، اس کے اندر انہوں نے سلائی کر کے اس کو دے دیا. اور اس ماں نے حضور سیدنا غوث اعظم کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 سال کی تھی. جب وہ ایک قافلے کے ساتھ علم کی تلاش کے لیے روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ڈاکو حملہ کرتے ہیں اور سارا مال جتنا بھی تھا وہ لوٹ لیتے ہیں. ایک ڈاکو آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کہ تیرے پاس کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ مذاق سمجھ کر واپس چل جاتا ہے، کہتا کہ یہ مذاق کر رہا ہے. پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟
हुजूर सैयदना गौस आज़म फरमाते मेरे पास 40 दीनार हैं, वो भी मजाक समझ कर निकल जाता है। वो सारे अपने डाकू जो सरदार होता है उनको बताते हैं कि एक बच्चा है वो ये बातें कर के, वो डाकू कहता है उसको ले आओ मेरे पास। जब वो आता है तो उस वक़्त वो डाकू अपना सारा सामान अपने छोटे डाकू में तकसीम कर रहा होता है। वो डाकू पूछता है कि तेरे पास क्या है? कहता है मेरे पास 40 दीनार हैं। कहाँ हैं? कि यहाँ इसके अंदर है। वो खोलते हैं तो 40 दीनार उस वक़्त बड़ी रकम हुआ करती थी। 40 दीनार कोई कम रकम नहीं थी उस वक़्त। तो हुजूर सैयदना गौस आज़म ने वो निकाले, वो सारे हैरान रह गए। उस डाकू ने पूछा कि ए बच्चे ये तो बता कि लोग अपना माल छुपाते हैं डाकुओं से, लेकिन आपने छुपाया नहीं, वजह क्या है? वजह क्या है कि आपने हमें बता दिया इतनी बड़ी रकम? हुजूर सैयदना गौस आज़म ने कहा कि जब मैं सफ़र पर निकल रहा था उस वक़्त अम्मी जान ने मुझे नसीहत की थी, बेटा झूठ नहीं बोलना। अम्मी जान ने मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना। तो मैंने अम्मी जान की उस नसीहत पर अमल करते हुए मैंने आपसे सच बोला है। वो सारे डाकू हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ की नसीहत को नहीं छोड़ सकता, और हम उस अल्लाह के आलम से इतने बड़े वादे करके आए हैं लेकिन आज तक हमने कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। वो सारे हुजूर सैयदना गौस आज़म के कदमों पे गिर जाते हैं और हुजूर सैयदना गौस आज़म उन्हीं सभी को माफ़ कर देते हैं और जितना भी सामान उन्होंने लूटा होता है वो सारा का सारा तकसीम कर देते हैं। और रिवायत में काफ़ी कुतुब में आता है कि वो जो डाकू थे ना, वो सारे के सारे अल्लाह के वली बन गए अपने अपने वक्त में, इसलिए कि निगाह वली ने वो तासीर देखी है, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी है कि उस अल्लाह के वली कामिल की एक नज़र जब किसी गुनाहगार बंदे पर पड़ जाती है तो फिर वो गुनाहगार नहीं रहता बल्कि अपने वक्त का एक वली बन जाता है। ये होती है अल्लाह वालों की करामात और उनके यहाँ जो अल्लाह के आलम ने उनको जो अख्तियारात दिए हैं। तो हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात भी इमामुल औलिया के लक़ब से पहचानी जाती है। जितने भी वली मौजूद हैं उन सब के गर्दन पर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक है। तो दोस्तान मोहतरम, ये अल्लाह के वलियों की महफ़िलों में जाया करो, उनकी सोबत अख्तियार किया करो, इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, क़ल्बी सुकून भी मिलेगा। जो हमारे जो सीने हैं जो बुग़्ज़ और कीने के साथ भर गए हैं, तो जब आप उनको साफ़ करने के इरादा करो तो फिर किसी अल्लाह के वली के पास जाओ, उसी के पास जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलाते हैं। तो ये अल्लाह वाले ही होते हैं जो उस अल्लाह के आलम के साथ हमारी निस्बत जोड़ते हैं। तो इन्हीं की निस्बत अख्तियार किया करो। उम्मीद है अल्लाह के आलम से हम सब का आना और बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो इस बंदा नाचीज़ ने टूटे फूटे अल्फाज कहे इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।